سر میرا ایک سوال تھا آپ سے، کافی مطلب مہینوں سے میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہا تھا، تو کافی ویٹ کیا، ابھی موقع ملا ہے تو رجسٹریشن نہیں ملا تو مجھے موقع نہیں ملا تھا. تو سوال میرا یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹی کرائسس کے اوپر، سوری آئیڈینٹی، مسلم آئیڈینٹی کے اوپر بات کرتے ہیں کافی، یعنی آپ کے یعنی میں دیکھ رہا ہوں فالو کر رہا ہوں کافی عرصے سے، لیکن سر آپ خلافت کی فرضیت کے اوپر بات نہیں کرتے. جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے حزب التحریر ہو گئی یا تنظیم اسلامی ہو گئی، یعنی وہ خلافت کی فرضیت کے اوپر بات کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب کسی مسلمان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ چیز فرض ہے، تو میرے خیال سے وہ زیادہ اس کے اوپر موٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر زیادہ وہ یعنی اپنا کوشش کرتا ہے اس کے اوپر. تو آپ ایک تو یہ چیز، دوسرا آپ یہ یعنی واضح کیوں نہیں کرتے کہ یعنی بات ہوتی ہے ایک یعنی آپ کے جو سیمینارز میں، اس کے بعد پھر بات ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو یعنی کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت بنائیں، یعنی آپ اس کا ایک نیا عمل بتائیں اور اس کے یعنی سسٹمز کے اوپر ڈسکس کریں کہ اسلام کے کیا سسٹم ہے، کیا آج مہنگائی اسلام کس طریقے سے کنٹرول کرے گا، یہ جتنے بھی نظام ہے کہ اسلام گولڈن جو کرنسی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے. تو یہ سوال تھا میرا کہ فرضیت کے اوپر کیوں بات نہیں ہوتی. تو مجھے حزب التحریر کا مینیفیسٹو ڈیٹیل سے نہیں پتا، مگر ان کا جتنا بھی میرے سے ان کی بات چیت تفصیلی ہوئی، جتنی بھی ہوئی ہے، اس میں جس اینگل سے انہوں نے پکڑا ہے خلافت کو کہ حصول کے انتظامات کو، آئی ڈڈ ناٹ ریئلی تھنک ان کا ورلڈ ویو اس لیول پہ شاید اتنا ریجڈ ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اس کا سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوں گے رادر دین اینی تھنگ ایلس. تنظیم اسلامی کا تو میں نے ایک دفعہ ایک پیپر پڑھا تھا جس میں وہ شجاع صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کروا رہے تھے. میں نے وہ خود پڑھا ہے پیپر، وہ ہر ایک کو ملتا ہوگا. تو پھر میں نے کہا چلو آپ کو اپنا کوئی طریقہ آپ نے نکالا. تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی تھی اس بات کی کہ یہ کون سا سسٹم ہے. یہ تو اس طرح تو معاملہ کسی اور طریقے سے سمجھا جائے گا. ایٹ لیسٹ جن لوگوں کو دونوں ورلڈ ویوز اکٹھے مل رہے ہیں. سو آئی ایم تھنکنگ کسی نیش میں ہٹ کر رہے ہیں وہ ایسے کر کے، ورنہ تو جنرلی اسپیکنگ آئی ڈڈ ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈ وائی دے اسٹارٹڈ آف ود دس. مجھے تو نہیں سمجھ آئی. اف اینی تھنگ میں تو کافی پٹ آف تھا کہ یہ اینگل کیوں پکڑ لیا انہوں نے. سو مجھے ان دونوں کا اتنا تفصیلی نہیں پتا. آئرونکلی ڈاکٹر سار از ون پرسن ہو آئی ہیو not been able to research as much as I would like to, nor do I actually intend to in my near future plan میں بھی نہیں، کیونکہ جو باقی جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس کے لیے جتنا لٹریچر مجھے پڑھنا اور پڑھانا ہے آگے، اس میں جہاں تک مجھے نالج پہنچتی ہے ڈاکٹر شاہ صاحب کی، وہ اتنی کافی ہے میرے لیے کہ ہاں وہ بھی یہی انتظامات چاہ رہے تھے. اللہ کا نظام کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن کریٹ کر رہے تھے ہر انسان کی سائیکالوجی میں کہ نظام کے علاوہ تو کام نہیں ہونا. تو کافی ہے میرے لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ نہج ہی کافی ہے. طریقہ کار کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں، وہ مجھے کسی دن بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا. مائی پرسنل اوپینین اباؤٹ تنظیم اسلامی از دیٹ آفٹر ڈاکٹر صاحب دے شوڈ ہیو نون. میں اردو میں بتاتا ہوں تاکہ تنظیم والوں کو بھی سمجھ آ جائے. میری ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے بہت بات ہوتی ہے، ان کے بڑے محترم بیٹے، مجھے ان کے سارے بیٹوں کے نام نہیں پتا. وہ ایک ہیں جو مجھ سے بہت رابطہ رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں آ رہے تو کوئی ناراض تو نہیں ہے نا. ایسے نہیں، میں ضرور آؤں گا. لاہور کے چکر ہی نہیں لگ رہے تھے، اور وہ لگ بھی رہے تھے تو پولیس اسٹیشنوں کو ہی لگ رہے تھے میرے. تو میں ملوں گا تو تفصیل سے بات کروں گا. مگر میں نے ان سے بھی یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار جس سائیکالوجی، جس گرامر اور جس ایج گروپ کے اندر سیٹل ہو رہے تھے، آپ کو اگلا بندہ بھی اسی گرامر کو، اسی فریکوینسی کو پکڑنا، اس گرامر کو سمجھنا اور اس ایج گروپ کو ہٹ کرنے والا چیمپئن چاہیے تھا. ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کے ان اصولوں کے اوپر پورا اترتا ہے ابھی کہ نہیں، وہ اتر جاتا اگر آپ اس کو اس مسند پہ بٹھا دیتے، اس کو مجبوراً اترنا پڑا. آپ نے وہ جو کوالیفائی رکھا ہے وہ شاید پہلے کوئی اور رکھا ہے کہ پہلے یہ ان اصولوں پہ پورا اترتے ہوں جو تنظیم کے اپنے. میں حتمی رائے نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی جنرل فیڈ بیک دے رہا ہوں کہ in my humble opinion as a guy who knows کہ سائیکالوجی کے ساتھ کیسے اسٹرکچر اور ڈی اسٹرکچر اور ری اسٹرکچر کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے تو اٹ واز اے ٹیکٹیکل مسٹیک ٹو پٹ اینی ون ہو از ناٹ گوئنگ ٹو ہٹ دا سیم زون. جن ایج گروپ، جس ڈیموگرافک کو، جس سائیکالوجی میں
اور سوری جس سائیکالوجی کا جس ڈیموگرافک کو جس گرامر میں ڈاکٹر اسرار نے انسٹالیشن کی ہوئی تھی بائی ہک دانستہ یا نادانستہ طور پہ اسی نیچ کو کیوں وہ ہٹ کر رہے تھے. آپ نے نوٹ نہیں کیا ڈاکٹر اسرار کے لیکچر جب بھی ہم سنتے ہیں تو بابے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سارے آڈیٹوریم میں, کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ میں نے کم از کم 10 یا 12 ویڈیو دیکھی ہوں گی, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکا. میں نے جب بھی دیکھا وہ 500 1000 2000 بزرگان سفید داڑیوں والے ڈاکٹر صاحب کو سننے آئے تھے, انہوں نے تو خلافت لے کے آنی تھی. ڈاکٹر اسرار اب وائرل ہونا شروع ہوئے جب سوشل میڈیا پہ اس ایج گروپ نے پکڑ لیا فریکوینسی, جس فریکوینسی کو ڈاکٹر اسرار نیچرلی استعمال کر رہے تھے. اللہ نے گفٹ ہی وہ دیا, وہ بڑا گفٹ ہے. تو تنظیم میں اسی لیے میں باہر سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ہمیں وہ والا کیٹلسٹ چاہیے تھا جس کیٹلسٹ کو ڈاکٹر اسرار جس فریکوینسی پہ چھوڑ کے گئے اسی فریکوینسی سے وہ آگے آگے پکڑتا یوتھ کو. But they didn't do that. I'm sorry. That's a general feedback. I totally disagree with the way you are looking at who is going to represent Dr. Israr. مولانا اسحاق کے ساتھ بھی یہی ہوا. مولانا اسحاق, میں آتا ہوں آپ کے اوریجنل کوشچن خلافت کا ہے آپ کا اور خلافت کی فرضیت کا. میں یہ بات کور کر دوں اس میں, اس لیے میں جان کے اس پہ رتون دے رہا ہوں اس کو. مولانا اسحاق کے سکسیسر کون ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ان کے بیٹے کا. Whoever is currently holding that sort of public جو اسی ڈیموگرافک کو اسی علاقے میں پکڑیں, oh my God, اس سے بڑا حادثہ نہیں میں نے کبھی دیکھا. سائیکولوجیکل سن ہے, سائیکولوجیکل سن کہ مولانا اسحاق کی فریکوینسی کے بعد ایسا سکسیسر آئے کہ جو مولانا اسحاق کی فریکوینسی سے دور پارا کوئی تعلق نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اچھا یا برا ہے. یہ ٹیکٹیکل مسٹیک یہ ہے کہ مولانا اسحاق کے بعد مولانا اسحاق کے زون میں ظاہر ہے ان سے بہتر یا ان سے کمتر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, ہر انسان کی اپنی یونیکنیس ہوتی ہے. مگر وہ گن پکڑنی چاہیے تھی کہ جو بھی پکڑتا, چاہے کمتر بندہ پکڑتا, کم علم پکڑتا, زیادہ بڑا معلم پکڑ لیتا, مگر گن وہی پکڑنی ہے جو ڈاکٹر اسرار نے چھوڑی یا مولانا اسحاق نے چھوڑی. مولانا مودودی نے جو گن چھوڑی, آپ خود سوچیں آپ جماعت اسلامی میں آج تک مولانا مودودی کیوں نہیں پروڈیوس کر سکے, سوچیں نا صحیح. سو وی ہیو اے پرابلم ہیئر. میں آپ کو اس لیے یوتھ کو مسلم آئیڈینٹی کی کلیئرٹی جس فریکوینسی پہ دے رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر اصل میں خلافت کا اصلی انتظام ہے. فزیکل وارفیئر ہماری بیک اپ اسٹریٹجی ہوتی ہے. مسلمان دنیا میں تلواریں چلانے نہیں آیا, ذہن چلانے آیا ہے. تلواریں ڈھیٹوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں ہم نے کہ نہیں مانتے چلو پھر اڑا دو ان کو, اگر اسلام کے خلاف دشمنی پہ مرا چلو اڑا دو پھر. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی, عمر بن خطاب نے بھی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ پہلے حملہ نہ کرنا, پہلے دعوت دینا. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ایکچولی تھنکنگ کہ خلافہ جو ہے نا وہ زبردستی تابع کرنے کا نام ہے. نہیں, وہ زبردستی ضرور کریں گے ہم, ان کے خلاف جو زبردستی کے علاوہ نہیں مان سکتے. ان کو ہم انٹلیکچولی فتح کر چکے ہیں, ان کی تمام تر مفکرین کو. مگر یہ جو ہٹ دھرم ہے ان کے کلسٹرز بن رہے ہیں تو وہ تو مسلمانوں کے اندر بھی بنیں گے. خلافت آ بھی گئی تو دنیا میں اگر خلافت ہوتی بھی تب بھی جہاد ختم نہیں ہونا تھا, فزیکل جہاد بالقتال. وہ مسلمانوں کے خلاف بھی کرتے کیونکہ نیچے سے ملیشیا بن جاتی ہے. علی بن ابی طالب کے ساتھ یہی ہوا کہ یہاں سے پھر ہمارے مینٹیننس اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. تو میں ایک دن کی خلافت کے خلاف ہوں, ایک دن کی خلافت نہیں آنی چاہیے. 100 سال سے کم خلافت کا انتظام نہیں کرنا. اور وہ کیسے کرنا ہے, وہ بچوں کو اسٹیبلش کر کے بتانا ہے کہ بھیا خلافت کے علاوہ ہر چیز طاغوت کی طرف مجبوراً یا شوقیہ لے کے جائے گی, آپ کو لے کے جائے گی, جو مرضی کر لیں. اور جتنے بھی یہ مفتیان تزکیہ نفس کو کہہ رہے ہیں نا وہ نظام نہ کرو, جمہوریت بھی تو نظام ہے. اور کس نے کہا جمہوریت کی طرف خلافت نہیں آتی؟ خلافت میں جمہوریت بھی ہو سکتی ہے. آپ اس نظام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو قوانین بنیں گے اور جو قانون دان ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا اور اللہ کے اصول قوانین مرتب کر رہے ہوں گے. قرارداد مقاصد جیسی کنفیوژن نہیں میرے آگے چلے گی. میں نے پڑھ لی ہوئی ہے کئی دفعہ, مجھے پتا ہے کتنی ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی بولی ہوئی ہے. اگر مشرف جیسا بندہ, ایوب خان جیسا بندہ قرارداد مقاصد کے خلاف نہیں بول رہا تو سمجھ جائیں گے کوئی مسئلہ ہے. اگر عمران خان نواز شریف قرارداد مقاصد کا نام نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے ان کو کوئی NRO ملا ہوا ہے اس میں سے. سمجھنے کی کوشش کریں, کوئی بھی قرارداد مقاصد پہ حملہ نہیں کر رہا, بیکاز وہ الاؤ کرتی ہے سب چیزیں جو بھی کرتے ہیں. قرارداد مقاصد کو ریڈو کریں انٹلیکچولی, وہ والی اسپیسیفسٹی ڈالیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے انتظامات کو اصولوں کو انتظامی امور میں لے کے آتی ہے. تو جمہوریت کے تھرو بھی خلافت آ جائے گی. ہمیں کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر
ایرا گہرا نتھو گہرا قرارداد مقاصد کے تھرو قانون بنواتا ہے, قانون کے تھرو اپنے آپ کو امیونٹی دلواتا ہے. سو اٹس اے پرابلم. ناؤ کیا خلافت فرض ہے؟ اللہ کا نظام فرض ہے, چاہے وہ لیفٹ طریقے سے آئے یا رائٹ طریقے سے آئے, وہ بادشاہ سلامت نافذ کریں یا وہ شورا نافذ کرے. اللہ کا نظام کسی بھی طریقے سے آپ نے سیٹ کرنا ہے, اللہ کا نظام ہو. جس مفتی نے بھی آپ کو یہ دونوں بھی کلینا کرنے نہیں, حضرت عمر نے تو شورا بنائی تھی, ڈیموکریسی بھی اسلام میں, تو کس نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی اسلام ہے؟ حضرت عمر نے شورا بنائی تھی, تو عبداللہ بن عمر کو ڈسکوالیفائی کیوں کیا تھا اس میں سے؟ انہوں نے بتایا خود, پڑھیں تو صحیح, کہ اس بندے نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حیض میں طلاق دی ہوئی ہے, میں کیسے ایسے بندے کو شورا کے اندر داخل کروں؟ ہی از ناٹ کمپیٹنٹ انف فار دس. ہماری ڈیموکریسی دیکھ لیں پارلیمنٹ ہاؤس کی, ان مفتیان نے جان کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں مفتی سے سوال کریں گے نا, باقی لوگ تو ویسے ہی پرو ڈیموکریسی ہیں, مفتی سے پوچھو نا ڈیموکریسی یہ تو دونوں بھی چل رہے, نہیں ڈیموکریسی بھی اسلام میں. آر یو کڈنگ می؟ جان کے کر رہے ہوئے بتاؤ پوری بات. ڈیموکریسی تب تک اسلام میں نہیں آئے گی جب تک مومنین نہیں آئیں گے پہلے, ورنہ ڈیموکریسی سب سے بڑی ٹائم بام ہے, اتنا بڑا خناس ہے, اتنا بڑا کینسر ہے یہ, کہ اگر ڈیموکریسی کے تھرو غیر مومنین کو آپ نے, جیسے پاکستان کی عوام ہے, دنیا کی عوام ہے, عوام نے تو عوام کی مرضی کا ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. وہ پاگل ہے کہ علی بن ابی طالب کو ووٹ ڈالیں گے, عمر بن خطاب کو ڈالیں گے؟ علی بن ابی طالب کو تو اپنے ٹائم کے پر ووٹ نہیں پڑ رہے تھے لوگوں نے, تو پتا نا آپ کو اعتراض کیا تھا عبد الرحمان بن عوف کے آگے کہ علی تو سخت ہے, علی تو سخت ہے. پڑھے تو صحیح حدیثیں. عوام نہیں چاہتی کہ اللہ کا نظام اس سختی کے ساتھ آئے, ظاہر ہے ان کو عیاشی کرنی ہوتی ہے عوام کو, کامن سینس کی باتیں ہیں, ہم نفس پر بھی کرتے ہیں, اللہ نے بنایا ہے ہمیں اس ٹیسٹ کے اندر. کیوں کوئی صحابی کو حکمران بنائے گا؟ ان کو عمران خان نواز شریف بھی چاہیے ہوں گے, کیونکہ تھوڑا ہم بھی کچھ جی لیں, مرنے سے پہلے کچھ جی لوں ذرا. یہی ہے نا ان کا فلسفہ, کہ مرنا تو اللہ کے سامنے تو جانے, اس سے پہلے تھوڑی ایسی کر لوں, پھر معافی کروا ہی لوں گا. یہ پاکستان کا مطلب ہے کہ اللہ رحیم ہے, بس اللہ ہمیں ہر گناہ معاف کر دے گا. ایسے سائیکالوجی کے لوگوں کو شورا میں ڈال رہے ہیں بار 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 بار, اس طرح تو کام نہیں ہوگا. اب رہی بات کیا خلافت کے اوپر ابھی امیڈیٹلی زور دیا رہا ہے؟ جی ہاں, ہر سیکنڈ زور دیا جائے, ہر سیکنڈ, مگر اس کی انٹلیکچوئل ضرورت کو زیادہ ضروری سمجھا جائے, زیادہ بڑا فرض سمجھا جائے, اور اس کی پولیٹیکل ضرورت کو انٹلیکچوئل سے کم فرض سمجھا جائے. پولیٹیکل ضرورت کے علاوہ تو خلافت ہی نہیں ہے. پولیٹیکل جو منوورنگ ہے, میجر ہے, تو خلافت ہے پولیٹیکل انتظام ہی, مگر اس کی مینٹیننس جو ہے نا, اس کا فلیش اینڈ بلڈ, وہ انٹلیکچوئل انتظام ہے. تو میں اس فوج کا سپاہی ہوں کہ جو انٹلیکچوئل ریڈینس کر رہا ہے. پولیٹیکل ریڈینس تو ان بچوں نے کرنی ہے جو جن کو میں تیار کر رہا ہوں. تو پولیٹیکل ریڈینس کلسٹرز کے علاوہ تیار نہیں ہوتی آج. تو میرے کہنے سے نہ پارلیمنٹ ہاؤس کو کہ کان پہ جوں نہیں رینگنی, میرے کہنے سے تو میرے محلے کے کسی بابے کے کان پہ جوں نہیں رینگنی. بابا نہیں ہلتا کسی عام بندے کے بعد سے. جب کلسٹر بنتا ہے بابے پیروں میں آتے ہیں, یہ اسپیشلی عمران خان نواز شریف تو آپ کے پیروں میں آئیں گے. آپ لوگ اگر سارے کے سارے صحابی دنیا میں اس وقت پاکستان آ جائیں نا, یا پاکستانی سارے مومنین ہو جائیں, تو میں آپ کو قسم اٹھا رہا ہوں, قرآن اٹھوا لے میرے سے, عمران خان نے بھی نواز شریف نے سفید داڑیاں رکھ رکھ کے گھروں میں آنا ہے, کلے پہنے ہونے انہوں نے, کیونکہ سارے کے سارے نیچے مولوی ہو گئے, تو ہمیں قرآن کے تھرو ووٹ دے دو پلیز. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ جیسے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہم ویسے ہیں جیسے یہ ابھی ہیں. ہم عیاش ہیں تو یہ بھی, پھر ہمارے اندر سپرسٹیشس اسلام ہے تو یہ بھی ہیش ٹیگ ریاست مدینہ یوز کرتا ہے, اور وہ شہباز شریف وہ بھی اسلام کی باتیں کرتا ہے, مریم نواز شریف بھی اللہ اللہ کر رہی ہوتی بیٹھ کے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نیچے سپرسٹیشن ہے دین کی, مذہبی روشنی تھوڑی سی نظر آتی ہے ان کو, تھوڑی رمک نظر آتی ہے. اگر ہم آج اسلام سے ہٹ جائیں, سارے پارلیمنٹ ہاؤس کے, پیپل پارٹی کے, نواز شریف کے, پی ٹی آئی کے, سارے لوگوں نے ہم سے پھر ٹام کروز, نوم چامسکی اور اس طرح کے فلاسفرز کی بحث کرنی ہے, ہیوم اور ڈیکارٹے کی کتابیں چھاپا کریں گے ہمارے آگے کہ ہم بھی بڑے اسکالر ہیں, آپ فلاسفر ہیں. اپنے آپ کو تو فلاسفر منوانا ہوتا ہے نا انہوں نے. اگر ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہمارا ہی آئینہ ہے, تب تک ہم ان کو کچھ نہیں بلیم کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے تو میں ان لوگوں کو کبھی بلیم نہیں کرتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو, یہ مسلم آئیڈینٹی کے علم بردار نہیں ہے. وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے میرا مسلم آئیڈینٹی کا علم بردار, اس کا فلسفہ 99% تک پہنچ چکا ہے, وہ 1% کریٹیکل پہ غلط ہے. وہ کہتا ہے نظام ہونے, کوئی بھی نظام ہو, بس اپنا اپنا تزکیہ کرو. لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر, جس کی وجہ سے ان سے پوچھے نا ذرا, یہ فلسطینیوں کو کیوں سمجھ آ گیا, یہ صومالیہ کو کیوں سمجھ آ گئی تھی بات. یہ طالبان کا نام لے کے چاٹ رہے ہیں کیونکہ جیت رہے ہیں طالبان. آپ
جب تک طالبان نہیں جیتا تھا پاکستان کی مسجدوں سے آواز آتی تھی طالبان کی, ڈرے ہوئے تھے ایسے کہ طالبان کا نام لیں گے تو پتہ نہیں کون سا آگے پکڑ کے لے جائے گا ان کو. ہمیں تو ماننا پڑے گا نا, لیٹس اسپیک دی ٹروتھ ہیئر. ہم سب کو پتا ہے, تمام لڑکوں کو پاکستان کے پتا ہے, مولوی صاحب جو ہے نا اس وقت ہلے ہوئے ہیں, طالبان کا لفظ سن کے اگنور کر دیتا ہے سوال مسجد میں بھی. اب کیسے طالبان لگے ہوئے سارے, اور جب ان سے کوئی یار وہ بھی دیوبندی ہیں, آپ بھی دیوبندی ہیں, کتے شرم کرو, تزکیہ ہی کرنا تھا تو ان کو کہتے وہ غنی خان کے نیچے تزکیہ کر لیتے. غنی خان بھی تو مسلمان ہی تھا نا. احمد شاہ مسعود کے نیچے کر لیتے, یا کیا نام تھا اس کا جو ناردرن الائنس کا تھا, کر لیتے تزکیہ. یہ کیوں نظام کی لڑائیاں کر رہے تھے؟ آپ کو کون سا دیوبندی فلاسفر مل گیا جو ان کو نہیں ملا؟ سوچیں, ان سب کی یہ کہانیاں جو ہے نا یہ ایکسپوز خود کرتے ہیں. دیز آر دا پیپل ہو آر پلئنگ گیم ود دیئر اون سیلف. ہمارے آگے نہیں چلیں گے. انہوں نے اپنی عمر کے جتنے بابے تھے نا ان سب کو پٹو ڈال دیا تھا. آج کل کا 20 ایئر اولڈ 30 ایئر اولڈ سمجھ گیا کہ استاد جی مجھے پتا تو ڈرپوک ہے یار, چل ٹھیک ہے تو اپنی کر ہانڈی گرم کر, جو بھی تو نے کھانا کھلانا ہے بچوں کو کھلا. اسلام کا نام لینا تو بند کرنا یار, کہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. بس سر میں پتا کہ آپ کو تھوڑا سا حزب التحریر کو تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑے, کہ آپ جب تک ان کے مینج کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ان کے آپ میتھڈ کو نہیں سمجھیں گے اس طریقے سے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حکم نکال رہے ہیں, جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تب تک ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکتے. دوسرا سر آپ نے تو بات کی جتنے بھی لوگ یہ تو جو عمران خان ہو گیا, ہو گیا, ڈیموکریٹک سسٹم میں جتنے بھی آنے جو مولوی ریاست کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں وہ تو بالکل آپ کی آواز آنی بالکل بند ہو گئی ہے, آپ کے مائک میں ایشو ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سر عبداللہ نام. اوکے, آپ کی آواز بالکل خراب آ رہی ہے, دوبارہ سے آئیں. السلام علیکم. ساحل, آپ نے ریسنٹلی ویڈیو میں ایک اوپینین دیا تھا اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کلاس میں نا, ان کو تو میں میری کرسمس بول دوں نا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی السلام علیکم. ساحل, آپ نے ریسنٹلی ویڈیو میں ایک اوپینین دیا تھا اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کلاس میں نا گدھے کے گوشت پہ, تو پتہ نہیں میں نے اس کو صحیح سے سمجھا کہ نہیں سمجھا, بٹ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ پرمیسیبل ہے اور احناف نے اس کو مکروہ کیا ہوا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ گدھے کے گوشت پہ کہ ویڈیو میں یہ کانٹیکسٹ تھا کہ ایسے ملک میں بیٹھ کے جہاں پہ حلال میٹ آفیشلی بین ہے, اس وقت تو تھا, آپ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, اس وقت آفیشلی بین تھا. اور مجھے پتا ہے اس وقت میں لیبین مسجد میں جمعہ پڑھا تھا اور میں نے سوال یہ پوچھا کہ ایکچولی انہوں نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا موروکو سے, میں کہیں میں پاکستان سے ہوں, تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں, یہ آپ کے ایک چھوٹا کر کے بتاتا ہوں, آپ کے ایک عالم آئے تھے, انہوں نے ہماری کمپنی کا وزٹ کیا ہے, اور ان کی ایک کمپنی ہے, ٹرکش کمپنی ہے, جو کہ مرغیوں کا گوشت سپلائی کرتے, ایون سعودی عرب کو بھی سپلائی کرتے وہ. تو ادھر تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہے اور کرنٹ دے دیتے ہیں, کرنٹ سے مار دیتے ہیں ساری مرغیوں کو, اور اس کے بعد وہ پھر چھری پھیرتے رہتے ہیں ٹیپ ریکارڈر لگا کے, کیونکہ یہ سینکشن لگی ہوئی ہے, وہ ہر جانور کو ایسے ہی مارتے ہیں کہ پہلے جانور مار دو اس کے بعد اس کو ذبح کرو. کیونکہ اس وقت ایک مسلمان کی ایک ویڈیو ریلیز ہو گئی تھی, ایک گائے کو ذبح کرتے ہوئے یا بھینس کو یا کوئی اور جانور تھا, I'm not so sure, but وہ اتنی بروٹلی اس بندے نے, اس کو نہیں آتا تھا جانور ذبح کرنا, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی ڈینمارک میں. ڈینمارک نے پھر بڑا واویلا مچایا اور بین کر دیا. اب وہاں پہ میں جب وزٹ پہ تھا اور وہاں پہ ان لوگوں نے کہا یار آپ تو پاکستان سے ہیں, وہاں پہ آپ تو کھوتا کھاتے ہیں. ایسے ہاں کھوتا کھاتے ہیں. اب مجھے پتا ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ کھوتا کھاتے ہیں, گدھا کھاتے ہیں, وہ حلال ہوا ہوا گدھا پھر بھی نہیں کھاتے اگر حلال ہے ابھی, تو وہ تو مرا ہوا گدھا کھا کے کھا رہے تھے. بیچاروں کیا ہوتا. تو یہ بات تو کہیں پہ ہے بھی نہیں کہ گدھا حلال ہے کہہ رہا. میں تو اس وقت کہتا کہ اس ٹیکنیکلٹی کا جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ گدھے کے پیچھے تو ٹیکنیکلٹی ہے. میں وہ ٹیکنیکلٹی بتا دیتا ہوں. یہ جو اس وقت سارے دیوبندی اور بریلی مفتیان کو اس وقت آگ لگی ہوئی نا کہ ساحل بھی گدھا حلال کر رہا ہوں, میں تو مفتی ہوں, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں مفتی نہیں ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس
کمیونٹی کو آپ نے سائیکولوجیکلی ٹرین کر دیا ہے نا کہ گدھا حرام ہے، ان کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ آپ کو بھی پتا آپ نے ایک حدیث کی بنا کے اوپر گدھا حرام کیا ہوا ہے. جی جی. اچھا وہ آپ کی وجہ سے لیکن میں یہ بات پوری کر لوں، یہ بات ہمیشہ کٹ جاتی ہے. ابھی میں لائیو سیشن میں تھا، اس میں بھی نا کراچی میں ادھر بھی یہ بات کٹی، میں بات پوری کر دوں. جی آپ کے میں کسی مفروضے میں نہیں ہوں کہ میں مفتی ہوں، مگر یہ یاد رکھیے گا گدھے کے اوپر جس طریقے سے تمام حربی وارز کے اوپر حرمت ہے، قرآن پاک اگر گواہی دے گا تو گدھا حلال ہی ہوگا. اب اور سن لیں تمام مفتیان، آپ کے پاس احادیث ہیں کہ جس میں گدھا حرام ہو گیا. ان احادیث کے اوپر جس طریقے کا عبداللہ بن عباس کا ریویو ہے، میں آپ خود پڑھ لیں، بخاری مسلم بھری پڑی ہے، وہ عبداللہ بن عباس کا ریویو اسی حدیث کے اوپر ہے جس کو آپ لوگوں نے حرام کر دیا ہے. جی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے. ابو حنیفہ نے اگر کہہ دیا حرام ہے، آپ مانے، آپ بے شک حرام مانے، مگر ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا. آپ کے ذہنوں میں آپ کو اگر کوئی ایسا معاملہ مل گیا اب، تو آپ کیوں نہیں ایسا اجتہاد کر لیتے کہ بھیا کیا پتا ابو حنیفہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات نہیں. انہوں نے بھی کہا اگر میری کوئی بات قرآن یا کسی حدیث یا سننا کے خلاف ملے تو اٹھا کے دیوار میں مار دو. ابو حنیفہ کی حدیث ہے نا. اب جس حدیث کے اوپر انہوں نے استدلال کیا ہوا نا اور آنکھیں بند کر لی ہیں، اس کے خلاف حدیث خود سنن ابن داؤد میں ہے. نبی اسلام نے خود کہہ دیا تھا کہ گدھا تم لوگوں نے گدھا، اب جس نے سیرہ نہیں نہ پڑھی ہوئی، اصل میں نا جس بندے نے مجھے سیرہ سکھائی تھی نا، مفتی ابراہیم نام ہے ان کا، انہوں نے سیرہ اس طرح سکھائی تھی کہ ساری احادیث بھی کور ہوتی تھی اس سیرہ کے واقعے میں، اور ایسی سیرہ سیکھنی چاہیے. تو جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا نا تو سیرہ بہت بڑا باب بنتی ہے اس کے اوپر، بہت بڑا باب ہے. غزوہ خیبر اس ڈیٹیل بہت اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ واقعات اتنے زیادہ ہوئے اس میں ایسے کہ اس میں شرعی مسائل نکلتے تھے. جی سر میں تو ہوا کیا سن لے ذرا. اب جو حدیث یہ بتاتے ہیں وہ غزوہ خیبر کی ہے. تو غزوہ خیبر کا ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جس میں آپ کو بتا دوں، جس نے سیرہ پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا کہ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے نا، اور یہودیوں نے جس طریقے کا ریئیکشن دیا وہ اب نارمل تھا. اس اب نارمل ریئیکشن کے بعد صحابہ اکرام، کیونکہ بہت بڑا پڑاؤ تھا، بہت دیر تک بیٹھے ہوئے تھے ہم خیبر کے جو کیسل قلعہ تھا اس کے باہر، تو پیپل ریئیکٹڈ. یہ سیرہ میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ پڑھیں ذرا، ابن کثیر نے بھی لکھا ہوا ہے اور ابن حجر نے بھی، یہ بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے غزوہ خیبر کے اوپر. صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے جیسے ہی وہ کیسل بریچ کیا ہے، ادھر پھر ظاہر ہے پھر جو کچھ بھی مال تھا انہوں نے حراست میں لیا. ابھی اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں کی ہوئی تھی، سیرہ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. اور نبی اسلام نے اس وقت حدیث اشارہ کر دی تھی کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ تم نے کر لیا وہ حرام ہے. اور تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے کھانا بنایا ہوا تھا خالی، نتھنگ ایلس. اور تو کوئی مال غنیمت نہیں بھی بٹا تھا. مال غنیمت بٹنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ اصول نبی اسلام نے بتائے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے ذرا سا جلدی کر دی تھی تو نبی اسلام نے کہا اس وقت جو کچھ تمہارے دیگچوں میں حرام ہے، لٹرلی جو کچھ دیگچوں میں حرام ہے. تو دیگچوں میں جو چیز تھی اللہ کے نبی اسلام نے بتائی تھی، گدھا بھی بتایا تھا، گدھے کے ساتھ مسالہ لگایا تھا وہ بھی بتایا تھا. اسی حدیث کے اندر سے جتنی بھی حدیثیں میرے تک پہنچی ہیں نا بھی دیوبندیوں کی طرف سے مفتیان کی کہ ساحل بھائی مسائل میں نہ، اور مسائل میں کون آ رہا ہے، میں تو سیرہ کا سیشن دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر گدھا حرام کرنا تو کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ میرے کہنے سے تو کوئی گدھا حلال نہیں ہو جائے گا. لوگوں کو سوچنا تو سکھائیں کہ گدھے کے پیچھے ٹیکنیکلٹی ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے گدھے کی حرمت. قرآن نے تمام ہیپی وورس کو بلینکٹ اپروول دیا ہوا ہے. اب رہی بات اس حدیث پہ جس پہ غزوہ خیبر ہے، تو میں اس حدیث پہ استدلال کرتا ہوں جس میرے استاد بھی، کہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ گدھا کھایا کرو ساحل میاں، انہوں نے کہا تھا کہ گدھے کے اوپر ٹیکنیکلٹی یہ تھی کہ صحابہ وہ کنفیوز بائی ٹو سپلٹس. یہ لفظ غلط میں نے استعمال کیا، صحابہ کو کنفیوز نہیں کریں، دو الگ الگ رائے بن چکی تھی. تو ایک صحابی نے آ کے، میں نے لفظ کیوں استعمال کیا ہے، حضرت غالب رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری مفلسی اتنی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کروں، مجھے کوئی مشورہ دیں اور حکم دیں. تو نبی اسلام نے کچھ اور حال حوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس میرے گھر میں گدھا ہی ہے. تو نبی اسلام نے کہا تو وہی کیوں نہیں کھلا دیتے؟ یہ سنن ابن داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں. تو ان صحابی نے بھی یہی کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو منع کر دیا تھا. تو نبی اسلام نے غزوہ خیبر کی حدیث کا ہی بتایا کہ اس وقت کسی وجہ سے منع کیا تھا. اور اس کا مطلب ہے یہ بات کی حدیث ہے، کرونالوجیکلی دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی.
اب مگر کیا میں گدا حلال کرنا چاہ رہا ہوں؟ جی نہیں، میں گدا حلال نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے گدا کھانے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ چیز حرام نہ کر دو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. سورہ تحریم کی آیت ہے، یاد رکھیے گا. سو ہم ایسے نہیں، ابو حنیفہ نے کہہ دیا تو مان لیں گے، ایسے نہیں مانیں گے. میں امام شافعی کا فالوور ہوں، ان کے فقہ کو مانتا ہوں، مگر آنکھیں بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ طاغوت ہو جائے گا. آنکھیں کھلی رکھنی ہے. امام شافعی نے مجھے خود کہا ہوا ہے کہ غور سے پڑھیں، اگر کوئی چیز سیرہ کے خلاف، سنہ کے خلاف، آیت کے خلاف ملے، اٹھا کے دیوار میں مار دیں. کس کے لیے لکھا ہے؟ اپنے فالوورز کے لیے لکھا ہے نا. جی جی. آنکھیں نہیں بند کریں گے ہم. مقلد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگلے کو نبی کا درجہ دے دیں گے. ہمارا ایک ہی نبی ہے بس. اب رہی بات گدا حرام ہے تو آپ مانیں، آپ حنفی، آپ مانیں آپ گدا، مگر بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں کہ کتنی ٹیکنیکلٹی تھی. عبداللہ بن عباس نے بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں حرام، اس وقت حرام ہوا تھا. اب نہ علت ٹھہراؤ اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اگر حنفیوں سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں نا، اگر گدا حرام تھا تو پھر لیسن بھی حرام کر دیتے. حدیث پوری تو پڑھ لیں، غزوہ خیبر پورا پڑھ لیں، سیرہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اسی حدیث پہ استدلال کرنا ہے تو کھینچے، پھر سب چیزیں کھینچے. اہل تشیعوں نے اسی حدیث کا ریفرنس دے کے، اہل تشیع جو بھی سن رہا ہے ان سب کو پتا ہے اس حدیث کو علی بن ابی طالب نے ٹھہرایا تھا گدھے کے اوپر، اور گدھے پہ اسی حدیث پہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس وقت گدھا حرام ہوا تھا. عبداللہ بن عباس اور علی بن ابی طالب کا باقاعدہ مناظرہ ہے اس پہ، اور علی بن ابی طالب نے تنبیہ کی کہ نبی اسلام نے یہ منع کر دیا بابا گندہ نہیں کھانا. اب اہل تشیعوں سے میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے، جس حدیث پہ تم استدلال کر رہے ہو اس حدیث پہ تو متا بھی حرام ہوا ہے، ایک ہی حدیث ہے. علی بن ابی طالب نے وہ والی حدیث کا جو ریفرنس عبداللہ بن عباس کو دیا ہے، تو آپ لوگوں نے متا کیسے حلال کر لیا؟ اور سمجھیں یہ بہت پرانی بحث ہے اہل تشیعوں اہل سنت کی، اور یہ یہاں پاکستان میں نہیں ہوئی، میرے نہیں خیال، میرے ہوتی بھی ہوگی، میں نے اتنا ایکسپوجر نہیں ہے شیعہ سنی بحث کے پاکستان میں، مگر باہر تو یہی معاملات تھے کہ حدیث کے تھرو آتے تھے. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا لمبا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مسلمان گدا کھانا شروع کرتے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوتا. بٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ آپ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے حربی وار حرام کر دیا ہے، تو حربی وار کو حرام کرنے کے پیچھے کوئی سوال بچہ بھی پوچھتا ہے نا کہ اگر سارے حربی وار حرام ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ سارے حلال ہے تو اس کو کیوں تمغہ مل رہا کہ یہ بچ جائے گا؟ بچہ تو پوچھتا ہے یہ اکیلا ایکسیپشن کیوں ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا حربی وار حلال ہے سارے، کھا لو. ٹھیک ہے، تو یہ بات کیوں ہو رہی تھی کس کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ ڈینمارک والے حرام مرغی کھا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں گدا کھاتے ہیں. نہیں سر، پاکستان میں گدا پھر میں کھا لوں گا، مگر میں دنیا میں کہیں بھی گدا کھا لوں گا ٹیکنیکلٹی اگر حلال ہوا ہو تو، مگر ڈینمارک میں مرغی نہیں کھاؤں گا، یہ تو گارنٹیڈ حرام ہے. ساحل بھائی، آپ کی یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد نا میں نے تھوڑی سی حدیثیں بھی اس کی نکالی تھی، اور انٹرنیٹ پہ بھی جہاں جہاں فقہا نے رائے دی بھی تھی نا، وہ یہ تھی کہ یہ تو ایک حدیث ہے نا کہ ایک صحابی سے یہ روایت ہے، غالباً عبداللہ بن عباس سے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ متا اور گدھا ان کو حرام کر دیا. لیکن ایک اور حدیث ملتی ہے ایک صحابی کی کہ وہ کہیں پہ جا رہے تھے تو ان کو بھوک لگی، انہوں نے جو ہے ایک گدھا اس کو شکار ہوئے کھا لیا. اس کے حدیث میں الفاظ یوز ہوئے ہیں گور کر، پروبیبلی لفظ یوز ہوئے اردو میں کہ وہ یوز ہوتا ہے جنگلی گدھے کے لیے. تو وہ یہ تھا کہ پھر میں جو اوور آل دیکھا مجھے سمجھ آئی کہ جنگلی گدھا حلال ہے اور جو ڈومیسٹیکیٹڈ گدھا ہے وہ حرام ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ ٹوٹل حلال ہے. تو اب وہ ایک بریلوی مفتی انہوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی آپ کے خلاف، وہ اس میں فل کانفیڈنس کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ جی ساحل ندیم نے جو ہے نا گدھا حلال کر دیا ٹوٹل. اب ان مفتی صاحب نے یہ کیا، انہوں نے خیبر والی حدیث پکڑ کے گدھا جو ہے اس کو ٹوٹل حرام کر دیا، مطلب جنگلی کو بھی حرام کر دیا بیچ میں. تو مجھے دونوں طرف ایکسٹریم نظر آ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کے کیس میں کہ آپ نے ڈومیسٹک کو بھی حلال کر دیا اور ان مفتی صاحب نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وائلڈ کو بھی حرام کر دیا تھا ساتھ میں. نہیں، میں گدا حلال ہو یا حرام ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. میرا یہ فرق پڑتا ہے کہ جب مسلمان مفتی نیچے بچوں کا سوچنا حرام کر رہا ہوتا نا، کہ سوچنا حرام ہے، جو ہم نے بول دیا بس وہ آخری لفظ ہے، تب میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کا نام اگر جبرائیل امین ہے تو پھر تو میں نہیں سوچوں گا، مگر اگر آپ کا نام عبد الرشید ہے یا نایت حسین ہے تو پھر خدا کچھ خیال کریں، آپ کا لفظ آخری لفظ نہیں ہو سکتا. مجھے سوچنے کے اوپر اللہ نے کہا ہے کہ فکر کر، قرآن پاک کے اوپر تفکر کر، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور گدا از اے گڈ کیس اسٹڈی ہیئر. اور بھی بڑی چیزیں ہیں نا، کافی گدے ہیں پاکستان میں، کافی چیزیں جو ہمیں سوچنے میں مجبور کرتی ہیں کہ اسلام میں نہیں سوچو گے تو اور کدھر سوچو گے؟ جی سمجھ رہے؟
So it's a good question to ask, but what I want to know is کہ اس حدیث کا کیا کیا ہے مفتیان نے کہ جس حدیث میں ایک صحابی کو نبی اسلام نے کھلی اجازت دی، حالانکہ انہوں نے اسی حدیث خیبر کی حدیث کا ہی ریفرنس دے کے کہا ہے. تو اس حدیث کا میں کیا کروں جو صحیح سند کے ساتھ ہے؟ تو سر ہم اس کو مطلب اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پھر جو وائلڈ ڈنکی ہے وہ حلال ہے اور جو ڈومیسٹیکیٹڈ ہے وہ حرام ہے. مطلب وہ آپ کی والی بحث تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک میں تو حرام حلال والا لفظ میرے سے نہیں آپ سنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائل ادیم کہہ رہا کہ نہیں گدا تو حلال ہے. میں نے تو یہ جملہ ایسے کنکلوڈ، میں امپیریٹو اسٹیٹمنٹ حرام حلال کی دوں گا ہی نہیں نا. اس کے خلاف حدیث ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے فتوے لگائے گا، فتویٰ ہے یہ کہ حرام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے پیچھے کچھ سوچ کا مواد ہے، پورا لٹریچر پڑا ہوا ہے. وہ دونوں چیزیں تو بتائیں، بچوں کو سوچنے پہ تو مجبور کریں. ٹھیک ہے، پوری پاکستانی قوم کھوتا حرام ہے کھوتا حرام ہے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی وجہ سے کہا ہے نا، وہ وجہ تو پتہ ہونی چاہیے. کسی بھی پاکستانی کو نہیں پتا کہ خیبر کی حدیث کے اندر ٹیکنیکلٹی کیا ہے. وہ پھر کھائیں نا، پھر یہ تھوم لیسن کیوں کھاتے ہیں تھوکیں باہر؟ وہ بھی تو اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ کیوں حلال ہے؟ نبی اسلام نے کہا جو تمہارے برتن میں ہے اس وقت سب حرام ہے. اس وقت کہ تم نے کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ نے اصول بتائے میں قرآن میں کہ مالک غنیمت کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ یہودیوں کے گڑے تھے نا، اٹھا کے کھانا شروع کر دیے تھے. تو بہرحال گدھا حرام رکھیں، کوئی بات نہیں، گدھے بچ جائیں گے، گدھوں کا فائدہ ہو جائے گا. مگر سوچنا حرام نہ کریں، کیونکہ اس سے بہت بڑے بڑے گدھے بچ جائیں گے اور بڑے بڑے گدھوں کا فائدہ ہو جائے گا. اگر سوچنا بند کر دیا ہم نے تو نہیں چھوڑنا. سر کوئی کنکلوژن تو دے نا. مطلب اب میں کیا کروں؟ میں مطلب اسٹارٹ کروں انشاءاللہ گدھے وغیرہ کا کچھ، یا میرے سے کیوں فتوا لے رہے؟ میں مفتی نہیں ہوں سر. آپ نے فتوا لے کے کچھ کھانا ہے تو واقعی سوچنے والے چار کرنے والے مفتی سے لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حرام حلال جو ہے نا، اس کے پیچھے جو استدلال ہے اس کے اوپر غور کرنا سیکھے، اسپیشلی پاکستانی یوتھ. کہ کہاں سے یہ لائر سینس ہوتی ہے، لائرشپ ہوتی ہے. ہم ہر مسلمان اسلام کا وکیل ہے. اگر وکیل کو یہ نہیں پتا پریسیڈنس کیسے سیٹ ہوئی ہوئی ہے، پریسیڈنس سے کیسے، پریسیڈنس کو کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے، استدلال کیسے، استنباط کیا ہوتا ہے، فرق کیا دونوں میں، اصول کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا صحیح سے. سو تو میرے ابا کا شعر ہے نا، خباثتوں کے گلے پہ کہاں کی تکبیریں، خباثتوں کے گلے پہ کہاں کی تکبیریں، جو شے حرام ہے اس کو حلال کیا کرنا. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ اصلی خباثت سوچ کی خباثت ہے پاکستان میں، اس کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے اور باقی سارے کی ساری چیزیں حرام کر دی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. یہ سر ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219. اس میں ہے شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، یہ پوچھتے ہیں. تو ان دونوں میں کہو کہ بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے. تو اس میں کس منافع کا ذکر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ تو پتا ہے آن پیپر، آن ایپیڈرمل لیول کے اوپر یاد رکھیے گا کہ میڈیسنل ویلیو آف آل alcohol کی یا all of those things which actually contribute to making something which we qualify as alcohol نا، یا شراب کا کچھ بھی، آلو سے بھی بنتی ہے، انگور سے بھی بنتی ہے، there's so many. So ہمیں میڈیسنل ویلیو تک تو ہمیں پتا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کیمسٹری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، کیمسٹری بھی تو ریسرچ نہیں کر رہے نا مسلمان، کہ ہماری نیچرل ہیومن کیمسٹری کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرنلی انڈیوسڈ ایلیمنٹ کرتا کیا آگے، کیا ایکویشن بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ تفصیل میں جائیں گے اتنا پتہ چلے گا. مگر شراب سے سٹارٹ مت کیجیے گا، شراب خود ہی ایکسپلین ہو جائے گی اگر آپ ویسے جنرل کیمسٹری آف آل فوڈ آئٹمس ایڈیبلس جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن یہیں سے پتہ چلے گا ہربی ورڈز کیوں حلال ہیں، اس کی کیمسٹری کیا ہے، ایک ہربی ورڈ کی جو کیمسٹری ہے اور کارنیور کی کیمسٹری میں فرق کیا ہے. ہماری کیمسٹری کارنیور کی کیمسٹری کے ساتھ مل کے کیا غلط ریئیکشن دے گی، کارنیور کسی وجہ سے حرام کیے گئے نا. تو بالکل اسی طریقے سے الکوہول کی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاں دے آر گوئنگ ٹو بی سم سورٹ آف کیمیکل ریئیکشنز ان اس which are going to be at some level beneficial, but overall equation غلطی بن رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے بتایا کہ ہاں تمہیں فائدے تو نظر آ جائیں گے
مگر نقصان اگر تمہیں نہیں نظر آ رہے تو میں بتا دیتا ہوں نقصان زیادہ ہے. ڈھونڈ لو, ڈھونڈنا تو ہے نا ہم نے باقی چھوڑ دیا ریسرچ نا. سو وی بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے جو ہے نا بات پوری کر دوں. آپ رہی بات اللہ تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ نا ان دیم از گریٹ سن, اوکے, یٹ سم بینیفٹ فار پیپل بٹ دیئر سن از گریٹر دین دیئر بینیفٹ, سمجھ رہے نا. تو اس لیے صرف اور صرف الکوہول پہ نہیں رہیں گے ہم یہاں پہ. وی آر گوئنگ ٹو جنرلائز دس ایز مچ ایز وی کین. میں آپ کو یہاں پہ 2 ایسے علماء کرام کی تفسیر کوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس پہ تھوڑی سی بحث کی ہے, تھوڑی سی, ظاہر کافی لوگوں نے کی ہوگی, میں نے دنیا کی ساری تفسیریں تو نہیں پڑھی ہوئی, مگر انہوں نے اس کو ایپیڈرمل لیول پہ ہی رکھا. انہوں نے ڈیپتھ میں نہیں لے کے گئے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کا سوشل لیول کے اوپر یا پھر اپنے تسکین نفس کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. آئی ڈونٹ پرسنلی اگری ٹو دیٹ. I think there is a lot more to research here than just to say کہ ہاں تسکین نفس ہو رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فائدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین نفس کو ریکگنائز کر دیا ادھر, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کیوں اس کی تسکین نفس کو ریکگنائز کریں گے؟ یہ کوئی فائدہ ہے؟ تسکین نفس تو ویسے ہی عام شعور والے آدمی کو پتا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو فائدے میں کیوں ڈالوں گا؟ ٹھیک ہے. سو I would like to have a way more detailed comparison on the way all the Mufassirin wrote, especially Fakhruddin Razi, the way he wrote the deeper meanings of the words here. So اس کے اوپر اس اینگل سے دیکھیں گے اور ہمیشہ اسی اینگل پہ رکھا کیجیے کیونکہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور جنون ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں جوئے کا لگانے کا موقع کیمسٹری سے کیا سر, جوئے کا کیمسٹری سے کیا تعلق؟ نہیں, میں تو ابھی تو الکوہول پہ کیمسٹری کی بات کی ہے نا. جوئے کا تو خیر ڈائریکٹلی کیمسٹری سے ہی تعلق ہے. جوا از پیور ڈوپامین. اوکے, جوا سے بڑی ڈوپامین کوئی نہیں ملے گی آپ کو. اوکے, تو پلس ایڈرینلن رش بہت زیادہ ہے. میں جوئے کا کیمسٹری سے تعلق نہیں واضح کر رہا تھا ادھر, یہ میں الکوہول کا کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو as I said before, all of these things which are considered a part of the satisfaction of your own whims, جو نفس پروری کے اندر آئے گی نا چیزیں کہ جوا کھیلنا ہے میں نے اور I want to jump through the ranks of whatever money that I have. جوا کسی لیے کھیلا جاتا ہے اور کس لیے کھیلا جاتا ہے جوا؟ ٹھیک ہے, so it's a bit of a question to ponder upon rather than just go epidermal only. Okay? تو 3 ایسی تفسیریں کھول کے دیکھیں. میں جان کے فخر الدین رازی کو کوٹ کر رہا ہوں ادھر کیونکہ اس سے تفصیل میں کوئی گیا نہیں ہے, کوئی نہیں گیا اسپیشلی ان معاملات میں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمومی فقہا ان سے فخر الدین رازی سے اتنے کافی ناراض ہیں ایکچولی. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ نے کافی دفعہ آپ کا ایک بیان تھا جس میں آپ نے طالبان کی حمایت اور اسلامی نظام کی حمایت کی بات کی ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد آپ ماشاءاللہ اسلامی نظام کے مسلم آئیڈینٹی پہ کافی بات کر رہے ہیں جو ہمیں یوتھ کو بہت پسند آ رہا ہے. تو آج کل یہاں چمن بارڈر پہ نا ٹینشنز ہوئی ہے, تو جو ان کا میڈیا ہے وہ کچھ بیان کر رہا ہے اور ہمارا میڈیا کچھ بیان کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے اسلامی نظام قائم کیا ہے تو وہی سچ بیان کر رہے ہوں گے. تو ہمیں اس سچویشن کے اندر کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر اسلامی نظام کو آگے بڑھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کا ساتھ تو دینا چاہیے. آپ کو تحقیق کا ساتھ دینا چاہیے نا. پہلے تو خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. نبی اسلام نے ڈائریکٹ حدیث ارشاد فرمائی, خبر آیتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں آپ نے خود دیکھ لیا تو نہ آپ ان کا میڈیا مانیں گے نہ ان کا میڈیا مانیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے. میں نے تو جا کے تحقیق کی ہے نا, ایسے تو نہیں میں نے بات کی نا, سمجھیں. تو آپ کو یہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی جا کے. یہ کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ بالکل غلط ہے, کچھ سب جھوٹ ہے جو میں تو خود دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. سو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ آف کورس یوٹوپیا نہیں کریٹ ہو گیا, اسلام کا نظام ایز از نافذ بھی ہو گیا, مگر نیت بھی یہی ہے, ان کا معاملہ بھی یہی ہے. معاملہ جن اصولوں پہ وہ ترتیب دے رہے ہیں وہ معاملہ اصول سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے قرآن سے لے رہے ہوں. سو
وقت لگے گا. جی ہاں, مجھے خود بھی تھوڑی سی تشویش ہے کہ انہوں نے یہ والا اینگل کیوں لیا ہے, اسٹڈی اینگل. بہرحال وہ ان کی اپنی فراست ہے, میں تو نہیں ان کو اس طرح کہہ سکتا کہ اسپیڈ کے اوپر ہاں بحث ہو سکتی ہے, کچھ چیزوں پہ ایکسپرڈائٹ کرنا چاہیے, کچھ پہ نہیں. کن چیزوں کو ابھی وہ مشن کریٹیکل سمجھ رہے ہیں, کن چیزوں کو نہیں, تو اس میں نے کی بھی ہے بحث. آئی ہیو ڈن دیٹ ایز مچ ایز آئی کوڈ نا, کیونکہ میں کافی اچھے ڈیسیژن میکر سے ملا ہوں. تو مسئلہ یہ کہ وہ ان کی رائے ہے, وہ یہ بحث تو کی جاتی ہے کہ آپ کچھ چیزیں مشن کریٹیکل ابھی کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جو ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہے آپ. بٹ دے ہیو دیئر اون پلان. آئی ایم ناٹ کمپلیننگ کہ پلان غلط ہے, پر ہم سینگ از ترتیب ان کی بہتر ہے, ان کی اپنی رائے میں. انہوں نے بھی جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی رکھی ہے, مجھے تو نہیں بتائیں گے نا اپنی ساری کی ساری اسٹریٹجی. سو وٹ ایکچولی as much as they have identified, کسی بھی شک میں نہیں ہوں میں کہ ان کی کوئی اور نہیں ہے. جی سر میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہاں جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. جی بتائیں کوشچن ٹائم. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں کچھ مطلب کورس ایک ڈیزائن کر رہی ہوں کرنٹلی پولیٹیکل فلاسفی کے اوپر. تو سر مجھے کچھ پوائنٹرز چاہیے تھے کہ کہ مجھے فلاسفی کو یا سسٹمیٹک جو اسٹڈی ہے جیسے کسی بھی سسٹم کی مارکسزم ہے یا پھر منافقت ہے یا پھر ڈیموکریسی ہے, ان کی جو سسٹمیٹک اسٹڈی ہے اس کو ساتھ میں انکلکیٹ کرنا چاہیے یا پھر مجھے فلاسفی کو الگ رکھ کے چلنا چاہیے. کیونکہ ان دا لانگ ٹرم میرا یہ گول ہے اس کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو سے آخر میں رکھ کے اس کی کمپیریٹیو اسٹڈیز کروں, مطلب دکھاؤں ود ادر سسٹم جو ایگزسٹنگ فلاسفیز ہیں. اپنے نا باقی لوگ اپنے مائکرو فون میوٹ کر دیں پلیز. میں بیٹا آپ کو پوائنٹر دے دیتا ہوں. اچھا سوال ہے آپ کا. ضروری ہے کہ مسلمان کا فلسفہ جو ہے نا صحیح ہو. کیسے کرتے ہیں میوٹ آل؟ میوٹ آل کا بٹن ہونا چاہیے. یہ کس کا مائک ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں نا ٹویٹر پہ کہیں نہ تو پتہ چل رہا ہوگا. جی اب آف ہو گیا سر. نہیں بیٹا نہیں آف ہوا. آپ کا نام کیا ہے؟ بریرہ. مائکرو فون میوٹ رکھتے پلیز. علی سنید آئی گیس. اوکے بیٹا یاد رکھیے گا 4 ایسپیکٹس ہیں فلسفے کو دنیا نے انڈرسٹینڈ کیا شروع سے ارسطو سے لے کے اس سے پہلے بھی. آپ دیکھیں سینٹ آگسٹین کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو وہ چاروں کے چاروں ڈسکورسز ابن القیم کے پاس ہی ملیں گے. نمبر 1 موریلٹی کیا ہے, اصول کیا ہیں صحیح غلط کے. موریلٹی کیا ہے؟ یہ موریلٹی ایز سبجیکٹ آپ کو اپنے ذہن میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے آپ کو فلسفے کی اہمیت پتہ چلے گی. آپ گورے نے بھی کی, کالے نے بھی کی اس کے اوپر کوششیں. موریلٹی کہاں سے آتی ہے, کیا اصول ہونے چاہیے, کہاں سے آئیں گے اصول, دنیا پہ کیسے لاگو کیے جائیں گے, دنیا وہ لیئرز کے اندر کمپریہینڈ کیسے کروائے جائیں گے, یہ بھی موریلٹی کے اندر ہی کور ہوتا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو, یہ بہت ضروری ہے. موریلٹی کے بعد میرا اپنا خیال ہے ٹروتھ, حق ہے کیا, ٹروتھ, اس کے اوپر بہت بحث ہے. یس سر ٹھیک ہے بہت بحث ہے. جی ہے نا, اس کی اسٹرکچرڈ بحث بھی ہے نا. اب تو ہمیں ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھایا جا سکتا ہے. ٹروتھ کے بعد رائٹ ود ٹروتھ. پہلے گورے جو ہے پہلے لاجک کو رکھتے ہیں, بعد میں ٹروتھ کو رکھتے ہیں. میں لاجک کو سب سے اینڈ میں رکھتا ہوں, اور مسلمان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے موریلٹی سمجھے, پھر ٹروتھ کو سمجھے, اور ٹروتھ کے فوراً بعد ڈسکورس کو سمجھے کہ ڈسکورس ہے کیا. ٹروتھ پتہ چل گیا آپ کو, ڈھونڈنا آ گیا یا نہیں ڈھونڈنا ہے, ڈھونڈنے کی ملا نہیں مگر ڈھونڈنا آتا ہے تو ڈھونڈتے رہے, کوئی بات نہیں. Morality, truth, discourse and then logic. Now you can say an argument can be made کہ ساحل بھائی لاجک پہلے رکھیں اور پھر ٹروتھ کو رکھیں. تو پھر میں بھی وہ بٹل یہی دیتا ہوں کہ پھر لاجک کو موریلٹی سے بھی اوپر رکھو نا. پھر موریلٹی پہلے کیوں لے کے آتے ہو؟ مگر it doesn't really matter. It's a good debate to have. دونوں طریقے سے لاجک اپنا رنگ دکھاتا ہے, چاہے وہ اینڈ میں رکھا جائے. آپ ایک بار ڈسکورس کے قابل ہو جائیں تو لاجک آپ کو فائدہ زیادہ دیتا ہے. میرا بس یہ ایک موقف ہے.
تو یہ 4 شاخیں پکڑنی ہیں آپ نے، موریلٹی کی، ٹروتھ کی، ڈسکورس کی اینڈ لاجک کی. اور لاجک کو جتنا تفصیل میں جا سکتے ہیں پڑھیں. منطق مسلمانوں کو پڑھایا، بچپن میں پڑھایا جاتا تھا. 400 سال تک منطق مسلمانوں کے پاس ایسا سبجیکٹ رہا ہے، ہم نے بس چھوڑ دیا. تو لاجک کو پڑھیں پوری طریقے سے. ریشنل ریزننگ کیا ہے یہ لاجک کے اندر بڑی تفصیل سے کور کی جاتی ہے. میری جو کریٹیکل تھنکنگ کلاس ہے ابھی ہم لاجک تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈسکورس اب آگے جا ہی نہیں رہے کیونکہ لاجک کے لیے ہم ٹرین نہیں ہوئے. بچپن سے 10 20 30 سال لگ جاتے لاجک پہ ٹریننگ ہونے میں. اگر آپ کو ٹائم پہ نہیں ٹریننگ کی گئی تو پھر آپ کو لمبا عرصہ لگے گا اس پہ. سو اٹس اے پرابلم جو کہ اس وقت نا مفتیان کو بھی آ رہی ہے کہ ویسٹرن انفلوئنس سے یوتھ، مسلم یوتھ ایسٹرن مسلمس کو انفلوئنس کر رہا ہے. پانی تو نیچے کی طرف بہتا ہے نا. تو وہ یہاں پہ اپنا، کیونکہ ویسٹرن جو سائیکالوجی ہے وہ لاجک پرو ہے، لاجک ٹیونڈ ہے، لاجک ٹرینڈ ہے. اور مسلم سائیکالوجی لاجک پرو نہیں ہے، لاجک ٹرینڈ نہیں ہے جو مسلم یوتھ ہے اس وقت. سو مسلم یوتھ نے، آپ ویسٹرن یوتھ کی وجہ سے، جو مسلم یوتھ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی وجہ سے مسلم یوتھ نے مفتیوں سے سوال کرنے شروع کر دیے اور مفتیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ، اور نوکر اگر لاجکس پوچھنا شروع کر دے. سوچیں نا، یہ آرگیومنٹ مل رہا ہے اب اس وقت کہ مالک اگر یہ کہتا ہے، اچھا انہوں نے کہا بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہر لڑکے کو آج کل شوق ہو گیا، اللہ نے حکم دیا تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں تھی وہ نفسیات کی دور، خود تو سلپ ہو گئی ہاتھ سے، لوگوں کو، بچوں کو وہ بلیم کر رہے ہیں. آپ کا کام تھا کہ کس طریقے سے اسٹیبلش کرتے مسلمانوں کے بچوں کی سائیکالوجی کو، اس لیے مسندیں دی تھیں آپ کو. آپ کمپلین کر رہے ہیں بچوں کے سوالوں کو، بچوں کو جج کر رہے ہیں بیٹھ کے. یور کڈز. آپ نے وہ کام نہیں سنبھالا جو کہ مفتیوں کو اللہ نے ذمہ دیا تھا. ممبر رسول کے امین ہیں آپ لوگ، آپ نے گلوبل تھاٹ پروڈیوس کرنی تھی. اب آ رہے مسلمان بچے کہتے ہیں لاجک، اس کے پیچھے لاجک کیا؟ اور یہ اعتراض کریں کہ بھیا اگر میں ایک نوکر سے کہوں 10 کلو آلو لے کے آؤ تو وہ کہے سر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو میں اس کو نوکر رکھوں گا. بھیا آپ ضرور نوکری سے اس کو نکال دیں، مگر اس کا سوال تب جینوئن ضرور ہوگا اگر آپ نوکر کو 10 کلو آلو کھلانے کے لیے بات کریں. تو اتنی بڑی، مطلب آپ کی اڑان کافی نیچے آئی ہے. میں نے آپ کی جب یہ لیکچر سنا ہے تو آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر آپ کی اڑان اتنی کم ہے کہ میں اس کے اوپر آپ کو پنکچر کر کے آپ کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اس سے بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کی فراست بہت بڑی. یہاں پہ آ کے اپنی اڑان بالکل زمین پہ لے آئے ہیں. آپ اتنا ویک آرگیومنٹ دے کے بچوں کو بلیم کریں، آپ سائیکالوجی خراب کریں. کیا ایگزامپل دی ہے کہ اگر نوکر کہے کہ سر جی آپ نے 10 کلو آلو، آپ تو 2 بندے ہیں، آپ تو آدھا کلو آلو ہی کھا لیتے، تو مجھے لاجک سمجھا 10 کلو آلو کی. اللہ تعالیٰ اگر اپنے لیے حکم دیتے تو ہم کبھی بھی نہ سوال کرتے. اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے. نوکر مالک سے کہہ رہا ہے آپ جا کے 10 کلو آلو کھا، تیرے لیے بہتر ہے. یہ ہے مثال. اس طریقے سے تصویر سیدھی کریں ذرا. اور نوکر صحیح سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پہ سوچ بچار کروں، تفکر کروں ادھر، تو مجھے یہ اس لیے لاجک چاہیے تاکہ میں اس کو اگلی نسلوں تک پہنچا سکوں. اور لاجک کی جو طوفان چلے میں اس تک، ویسے میں ان کو بھی یہ دعوت دے سکوں کہ 10 کلو آلو میرے لیے کیوں بہتر ہے. مالک نے اپنے لیے اگر مانگے ہوتے اور نوکر بحث کرتا تو واقعی غلط ہے. مالک نے اگر نوکر کو کہا 10 کلو آلو تجھے کھلانے میں نے آج، تو نوکر کا سوال بالکل جینوئن ہے. یہ صحیح، یہی ہے لاجک کی ٹریننگ. اللہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ دیکھو کیا میں نے احکام ڈالے ہیں اور ان پہ غور کرو، سوچو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ یا محمد تم سے یہ سوال کرتے ہیں، ان کا یہ جواب دو. کیوں جواب دینا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے نبی ان کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے، ان سے کہو سمعنا واطعنا، نہیں تو بس ٹھیک ہے دوزخی ہو. ایسا تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں عقل لڑاؤ، افلا یعقلون. اور کیا ہے افلا یعقلون؟ اس کا مطلب کیا ہے افلا یعقلون کا؟ لاجک نہیں ہے، سینس نہیں ہے، ریشنلزم نہیں ہے. اتنی کوئی بیسک غلطی اتنے بڑے عالم سے میں نے دیکھی. اور میں سوچ رہا کہ اگر آپ کا یہ حال ہے تو نیچے مسجد کے خطیبوں نے تو ڈنڈے اٹھا کے مار دینے دماغوں کو. سوچ حرام کر دی ہے ان لوگوں نے، بالکل حرام کر دی ہے سوچ. انہوں نے بچہ کیوں سوچے گا؟ اور نیچے سارے مسجد والے بھی ایسے کر رہے ہیں کہ وہ 10 کلو آلو، مجھے نوکر نے کہا صاحب جی 10 کلو آلو کے پیچھے لاجک ہے. پورے مسجد میں ایسے کر کے ہنس رہے ہیں سارے. ہاں بالکل صحیح کہا مفتی صاحب. کیوں صحیح کہا؟
بالکل غلط کہا بول مفتی صاحب نے. آپ کو کہنا چاہیے تھا, وہ نبی نہیں ہے, ان کو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب آپ ایز اے غلام نوکر ہمیں دیے ہیں تو ہمیں اللہ نے کہا ہے اپنے لیے 10 کلو آلو کھاؤ, اور پھر کہا ہے سوچو تو صحیح کہ کیوں میں تمہیں کھلا رہا ہوں. اتنی بڑی غلطی کرتے پھر کہتے ہیں ڈم بچے ہیں, مسلمان ڈم ہے. مسلمان ظاہر ڈم ہے, پھر گورا سوچ کے بغیر قرآن کے سوچ رہا کائنات پہ, جو اللہ کا بولا ہوا کلام ہے. کائنات اللہ کا لکھا ہوا کلام ہے, قرآن ہمارے پاس پڑا ہے. بولا ہوا کلام بھی ہمیں نظر آتا ہے, لکھا ہوا کلام ان کو کوئی لکھا ہوا کلام نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے کلام میں کہہ رہے ہیں دیکھ بولے ہوئے کلام کو, کائنات کو, اور سوچ. نہیں, مسلمان نے سب کچھ کرنا, سوچنا نہیں ہے, بس سوچنا نہیں. اس کو کہتے ہیں نا دا کارڈنل سن, جو مفتی کرتے ہیں نا یہ کارڈنل سن ہے, کینن بنا کے رکھ دیا ہے, کینونیکل ویلیو ہے یہ. ان کو یہی نہیں پتا ان کے الفاظ کی سائیکولوجیکل ویلیو کیا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے مفتی صاحب. آئی ریئلی ہیو سین امیزنگ لیکچرز فرام یو. بڑی بڑی فراست دکھائی ہے آپ نے. یہاں پہ آپ کی اڑان بہت کم ہوئی ہے, اور مسلمانوں کا IQ بڑھانا آپ کا کام ہے, کم کرنا کام نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے تمام طرح مسئلوں نے یہ جو ہے نا جہت خود دکھوائی ہے, یہ والے دروازے آپ نے بند کیے, ہوا آنا بند ہو گئی تھی, اور بچے پھر روشندان کھول کے بھاگے ہیں, بیسمنٹ میں سے سوراخ کر کے نکلے ہیں ویسٹرن سائیکالوجی کی طرف, کیونکہ آپ نے یہ والے کھانے بند کر دیے تھے. پھر وہ سوال کریں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا. وی نیڈ ٹو نو دا لاجک بہائنڈ تمام تر جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ کے, اس میں سے فائدے ڈھونڈنے ہم نے. یہ بہت خوبصورت سوال ہے کسی کا کہ سر اس کے پیچھے لاجک بتائیں. بہت اچھا سوال ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے نہ کرنی ہے, اس لیے کہ میں نے اس کو اور بہتر طریقے سے اس کی ترویج نیچے کرنی, میں نے خود بھی انٹرنلائز کرنا ہے اس چیز کو. I have a class at 9:30, so I'm not going to be able to take more questions. I hope this was short spur was enough to answer the questions. کیونکہ چکے بہرحال سوالوں کا آخری جواب میرے سے نہیں ملتے ہیں, آخری جواب آپ کو کتابوں سے ملے گا. میرا کام ہے صرف ڈائریکشن دکھانا. آپ نے ضرور کتابیں کھولنی ہیں, اسپیشلی آپ کا نام میں بھول جاؤں, بریرہ. جی سر. کتابیں آپ نے کھولنی ہیں, ان چاروں کھڑکیوں کو کھولیں تب فلسفہ. جی ہاں, اس کا بلکہ کورس آپ بنائیں گے تو مجھے اسی وقت بتائیے گا. میں چاہ رہا ہوں میرے ایکو سسٹم میں اس طرح کا کورس لانچ ہو. میں تو کب سے ویٹ کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں سر, آپ کیا کہتے ہیں کہ کس ایج گروپ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے مجھے؟ 14 سے. بیٹا فلسفہ تو دماغ کے جس حصے میں فلسفے کی انسٹالیشن ہوتی ہے وہ تو 13 سال سے پہلے ہو نہیں سکتا. تو بچوں کو تو نہیں آپ فلسفہ سکھائیں گے, مگر 13 سال سے شروع ضرور کروا دیجیے گا. جی سر, مطلب ٹھیک ہے. یہ اسی ایج سے قرآن اور سیرہ, قرآن اور سیرہ سے استدلال ہوگا. تو سب پہلے کیا کہتے ہیں کہ مجھے پہلے خلافہ کا جو ٹاپک ہے اس کو ٹچ کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد باقی اسی طرف آنا چاہیے, مطلب خلافہ اسلامی نظام, پھر اس کو سب آخر پہ رکھنا چاہیے, اور یہ والی فلاسفیز پہلے ڈسکس کرنی چاہیے. آپ پولیٹیکل فلاسفی کی بات کریے نا. جی سر. نہیں تو پولیٹیکل فلاسفی سے تو سب سے پہلے آپ کو یہ برین سائنس کھولنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے خلافہ اپنے اندر کیسے, انسانوں کے اندر کیسے انسٹال کی ہوئی ہے. ہمارے اندر خلافت انسٹالڈ ہے. میری ایک ویڈیو دیکھیں یا 2-3 میں نے بنائی ہوئی ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے میں نے برین سرجری کر کے بتایا. ذہن کی نہیں, موٹیویشنل لیکچر نہیں ہے وہ, ذہن کی نہیں, نفسیاتی لیکچر نہیں ہے. برین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خلافہ کی نشانیاں ڈال دی ہوئی ہیں, سب بلیک اینڈ وائٹ, کہ کیسے انسان خود خلافت کے لیے پیدا ہی خلافت ایک انتظامی امور کے لیے پیدا ہو, جس میں وہ ورٹیکل اسینشن کا چاہتا ہے سنگل اینٹی کی تابع ہو کے. ٹھیک ہے. تو اٹس I think it's a good start, but you cannot, there is no one way to do this. You can end at Khilafah by building up the case, or you can start with Khilafah as a case study. ٹھیک ہے, مگر اس کے لیے تفصیلیں پڑھنی پڑیں گی. شیعہ سنی دونوں لٹریچر پڑھیں, تفصیل ہے, ہسٹری پڑھیں, خلافہ میں ہوا کیا, کیسے آئی, اور پھر کنٹمپریریز کو دیکھیں. اس وقت روم میں کیا چل رہا تھا, اس وقت فارس میں کیا چل رہا تھا, یہ افریقہ میں کیا چل رہا تھا. اسپیشلی یہ 5-6 شہر جو ہے نا موٹے موٹے, گریس اور روم. ہسٹری کا ایشو ہے, ہسٹری کا ایشو ہے ایکچولی بہت زیادہ, مطلب نیوٹرلٹی نہیں ملتی. کوئی بات نہیں, کوئی بات, نیوٹرلٹی ایکسپیکٹ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, جو کچھ مل رہا ہے نا اس میں سے تو پیٹرن تو ملتے ہیں نا. اوکے.
ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھیں ہسٹری تو کبھی بھی آپ نے آیت حدیث تو ویسے بھی نہیں سمجھنی نا, تو خیر اگر نیوٹرلٹی نہیں ہوئی یس سر. اوکے سر. ٹھیک ہے. اور اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.